بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کبھی بھی سائنس کو سیکھنے یا سائنسی آلات کو استعمال کرنے، عمل میں لانے اور جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے اور کبھی بھی دعوت اور تبلیغ کے امور میں جدید میڈیا کو استعمال کرنے سے کبھی بھی اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہر محاذ پر ہر دور میں جدید علم کو، جدید سائنس کو، جدید ترقی کو نہ صرف سراہتا ہے بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق علم بھی سیکھیں، جدید تقاضوں کے مطابق وہ ٹیکنالوجی سے بھی شناسائی حاصل کریں اور جدید تقاضوں کے مطابق وہ جدید آلات کو استعمال میں بھی لائیں۔ اور لازم بات ہے، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی علیہ السلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جب ان کا زمانہ آئے گا، جس زمانے میں وہ ہوں گے اور اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق جتنی سائنس کی ترقی ہو چکی ہوگی یا ٹیکنالوجی جس حد تک ترقی کر چکی ہوگی، یہ لازم بات ہے کہ وہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق اتنی ٹیکنالوجی اور اس سائنس اور اس ساری ترقی کو استعمال بھی کریں گے اور ان آلات کے ذریعے سے وہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد کے امور بھی سر انجام دیں گے۔ اور آپ دیکھیں، میں ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں مساجد میں اگر آپ غور کریں، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعہ کے دن ہماری مساجد میں اکثریت کے ساتھ یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ جب امام صاحب کا خطاب ختم ہو جاتا ہے اور وہ عربی خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تب لوگ جوک در جوک مسجدوں کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جمعہ کی نماز فرض نہ ہوتی تو یوں لگتا ہے کہ لوگ نماز بھی نہ پڑھتے، گھروں میں بیٹھے رہتے۔ تو اس میں ایک طرف تو اس میں لوگوں کو نہیں بے گناہ نہیں کہا جا سکتا یا لوگوں کو بے قصور نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے جو بالغ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سیکھیں اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض ادا کریں، ان کو کبھی بھی اس سے سبکدوش نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی قصوروار ہیں۔ مگر اس میں ایک بڑا سارا عمل دخل قصور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مذہبی طبقے کے علماء کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے جدید زمانے کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق، جدید سائنسی ترقی کے مطابق اپنی نوجوان کمیونٹی کو اور نوجوان نسل کو ڈیلیوری نہیں کرنا، ان کے ذہنوں میں جو جدید قسم کے سوالات ہیں، ابہامات ہیں اور جو تشکیک ہوتی ہے، جب ہم نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا اور ان کے سوالات کو ہم نے سننا ہی نہیں، جب ہم نے ان کے جدید تقاضوں کے مطابق دین ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک عرصہ سے، ایک باقاعدہ آپ اس کو سازش کہہ لیں، ایک عرصے سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ نوجوان نسل کو باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب آج کا زمانہ ہے عقل پسندی کا، سائنس کا زمانہ ہے۔ سائنس مانتی ہے تجربے کو، سائنس مانتی ہے کہ آگے ایکسپیریمنٹس ہوں، سائنس سوال کرتی ہے کیوں، سائنس کہتی ہے ایسا کیسے پوسیبل ہے، سائنس کہتی ہے ہم یہ کیوں کریں، سائنس مانتی ہے تجربے کو، وہ کہتی ہے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھاؤ۔ عقل ہے، عقل بار بار ایکسپیریمنٹس کو مانتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے۔ اب یہ زمانہ ہی ایسا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارے علماء ہیں اور وہ آپ کہہ لیں کہ علمیہ ہے کہ انہوں نے کہہ دینا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کرو۔ اب ان کے سامنے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن نے کہا ہے یہ کرو، کیوں کریں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ کرو، تو اگر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہ کرو گے تو آپ دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب وہ آگے سے سوال کرتا ہے ٹیکنیکل کویسچن کہ کیوں کریں، اگر قرآن نے یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے، اگر حدیث نے یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ اب یہ اگر آپ کہہ دیں کہ اسلام کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے تو یہ بھی آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ اگر آپ نے قرآن پاک کو جدید تقاضوں کے مطابق جدید بنیادوں پر پڑھا ہوتا اور آپ کا مطالعہ جدید زبان میں اور جدید تقاضوں کے مطابق ہوتا، آپ جدید ضروریات کو سمجھ رہے ہوتے، گلوبلائزیشن کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ سمجھ رہے ہوتے، اور اگر آپ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید آلات ہیں، جتنا سوشل میڈیا کی ترقی ہے، اگر آپ کی دور حاضر کی ساری برقیاتی ترقی کے اوپر نظر ہو اور آپ دور جدید کے ذہن کو بھی سمجھتے ہوں، اس کے مطابق پھر آپ قرآن پاک کی اسٹڈی کریں تو آپ کو ہر کیوں کا جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے، آپ کو ہر کیسے اور کیوں کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس سائڈ پہ جانا ہی نہیں ہے، جدید طرز پہ علم سیکھنا ہی نہیں ہے، جدید
خطوط کو لانا ہی نہیں ہے علم سیکھنے کے باب میں، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ جدید نوجوان اور دور حاضر کے نوجوان کے سوالات کا آپ جواب دے سکیں گے یا جدید تقاضوں کے مطابق آپ دعوت دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جب قرآن پاک میں دعوت کی بات آئی، دعوت دین کی، تو اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بھی تم اللہ کی راہ کی طرف کسی کو دعوت دو تو اللہ رب العزت نے 3 بنیادی چیزیں، 3 چیزیں، شرائط کہہ لیں، 3 شرائط اللہ رب العزت نے مقرر کر دی۔ فرمایا دعوت کے 3 تقاضے ہیں۔ دعوت ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ کیسے؟ پہلی شرط کیا ہے دعوت دین کی؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ دوسری موعظہ حسنہ، خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرو، پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ جادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث بھی ہو جائے، مناظرہ تکرار بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہو جائے، تو اس اختلاف میں یا اس تنازع میں یا اس مذاکرے اور مناظرے میں آپ تحمل کے ساتھ اور احسن مزاجی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ آپ بات کریں، دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ڈیلیور کریں، اگلے کے دلائل کو مانیں، اگلے کے ما فی الضمیر کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو دلائل دیں، اگر آپ دلائل نہیں دے سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں، بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اب آج کے دور میں یہ المیہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی، حکمت، نصیحت اور جدال حسن، یہ تینوں چیزیں، ان کا فقدان نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ دیکھیں حکمت کی جہاں تک بات کریں تو حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق، حکمت تو یہ ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق جو نوجوان نسل ہے اور جو جدید نسل ہے آگے پروان چڑھتی جا رہی ہے، جو کالجز میں جاتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جن کی نظر صرف ایک گاؤں، ایک شہر، ایک قصبہ یا ایک ملک پہ نہیں، وہ پوری دنیا کی ساری تہذیبیں اور سارے کلچرز کو اپنے سامنے موبائل کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ جب سوال کرتے ہیں تو ان کے سوالات کی نوعیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب حکمت تو یہ ہے کہ ان کے تقاضوں کے مطابق اور ان کے ماحول کے مطابق علم حاصل کریں اور پھر اس ماحول کے مطابق ان کو جواب دیں۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے مذہبی طبقے میں، یہ میں ایسے کو بات نہیں کر رہا، میں نے الحمدللہ اس پہ پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک ریسرچ کی ہے کہ ہمارے مدارس میں ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف رجحان کتنا ہے۔ تو آپ اگر اس کے اوپر ریسرچ کر لیں یا ریسرچ کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس قدر جدید ترقی کے زمانے میں ہمارے ہاں جو مدارس کا نظام ہے، وہاں جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف آنے کا ابھی بھی دور دور تک کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور وہی آج سے 200 سال 250 سال پہلے والے مضامین اور عنوانات اور وہی مسائل پڑھائے جا رہے ہیں جو آج سے 200 سال پہلے اس زمانے کے مطابق درست تھے، مگر آج کے زمانے کے مطابق ڈیفینیٹلی تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں، چینجنگز ریکوائرڈ ہیں۔ آج زمانہ بدل گیا ہے تو مسائل بھی بدل چکے ہیں، جب مسائل بدلے ہیں تو ان کے سلوشنز بھی بدلے ہیں۔ تو آپ جب سوچ ہی نہیں بدلیں گے تو جدید سوچ جب تک نہیں لائیں گے تو جدید ذہنیت کو آپ کیسے ایڈریس کر پائیں گے؟ لہٰذا ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ علماء سے، جو نوجوان نسل ہے وہ علماء سے بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک دوسری بات بڑی اہم ہے، یہ جیسے 1971 کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کے خلاف بولتا تھا اس کو سماج کا دشمن قرار دے دیا جاتا تھا، یہ ایک پورا ایک منظر نامہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح اب جو منظر نامہ بن چکا ہے، یہ بدقسمتی کے ساتھ سیاسی جماعتیں، پہلے یہ ہوتا تھا صرف مذہبی جماعتوں میں، فرقہ واریت تھی نا، فرقہ واریت۔ اب فرقہ واریت کسی مسلک کا نام نہیں ہے، فرقہ واریت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، فرقہ واریت بیسیکلی ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک تھنکنگ ہے، فرقہ واریت ایک طرز عمل کا نام ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ بس میں درست ہوں، میرے علاوہ سارے غلط ہیں۔ اسلام کی خدمت اس وقت تک ممکن ہے جب تک میرے ہاتھ میں ہے، جب دین کی خدمت میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، تو اب وہ اسلام کی خدمت کر ہی نہیں سکتے کہ بس میں ہی حق پر ہوں، میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے دین سے خارج ہیں۔ تو یہ جو تکفیریت کا ایک فتنہ ہے، اور ایک یہ جو ذہن بن چکا ہے تکفیریت کا اور فرقہ واریت کا، یہ پہلے تو مذہبی رہنماؤں میں تھا یا مذہبی تحریکوں میں تھا۔ پہلے تو یہ مذہبی تحریکوں میں تھا کہ ایک مذہبی تحریک یا ایک مذہبی تنظیم یا مسالک میں ہوتا تھا، فرقہ واریت میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا تھا، ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو دین سے
باہر گردانتے اور جانتے تھے۔ تو یہ آپس کی لڑائی تھی۔ اب وہ جو اس سارے طبقے، مذہبی طبقے کا نوجوان نہیں ہے، وہ باہر کا نیوٹرل بندہ ہے، وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہوں نے ہمیں کیا دین کی طرف بلانا ہے، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو دین سے خارج کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں یہ کیا دین کی طرف لے کر آئیں گے۔ اب پہلے تو میں نے کہا یہ ہوتا تھا صرف ایک فرقہ وارانہ ایک فسادات کا ماحول تھا، مگر اب بدقسمتی سے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اب جو سیاسی جماعتیں مذہب کا نام استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ بہت سارے نوجوان ذہن جو ابھی اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے کہ انہیں سارے تصورات اور کنسیپٹ ازبر نہیں ہوتے، وہ نہیں سمجھتے، وہ ان نعروں میں آ جاتے ہیں۔ وہ جب نعرہ لگتا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جہاد کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کی خدمت کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کی ترویج کا نام۔ اب جو اس سیاسی جماعت کو نہیں مانتا وہ اس کو دین سے ہی خارج قرار دیتے ہیں، وہ اس کو دین کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سوچ بن چکی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے یا جو ہمیں نہیں مانتا، جو ہماری رائے سے اختلاف کرتا ہے، وہ دین سے ہی خارج ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نوجوان نسل علماء سے اور دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں اور ہم جو اس مذہبی طبقے کے نمائندگان ہیں، ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے۔ ایک نوجوان جب ہمیں آ کر اسٹیج پہ سنتا ہے، سامنے بیٹھ کے ہمارا خطاب سنتا ہے، اس وقت ہمارے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اس وقت ہماری وضاحت، اس وقت ہمارا بولنا، اس وقت ہمارا لباس، اس وقت ہماری تعلیمات، اس وقت ہماری سوچ، اس وقت ہمارے انداز سب جدا ہوتے ہیں۔ اب وہ جب ہمارے قریب آتا ہے اور بالکل قریب آ کے ہماری قریب کی زندگی دیکھتا ہے، تو جتنی تقریریں کر کے، تبلیغیں کر کے، جتنی ہم جن باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ جب قریب آ کے ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ساری باتیں انہیں اس مذہبی طبقے کے نمائندگان کے اندر نظر ہی نہیں آتی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ قول و فعل کا بہت بڑا تضاد ہیں، اور قول و فعل کے تضاد کے طور پر آج ہمارے مذہبی طبقے کو معاشرے میں قول و فعل کے تضاد کے طور پر ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا قول و فعل اس طبقے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ قول و فعل کا تضاد بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس نے نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جدید خطوط پر استوار کیا جائے، مذہبی مدارس جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کے تعلیمی نظام میں ٹیکنالوجی کو، جدید زبان کو، ان میں جدید تقاضوں کو لایا جائے، جدید کویسچنز کو لایا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر عقلی بنیادوں پر بھی نوجوانوں کو، بچوں کو، اور جو مذہبی علوم سیکھنے کے لیے آتے ہیں انہیں صرف یہ مذہبی اور پرانے منطق اور فلسفہ کے مضامین نہ پڑھائے جائیں، بلکہ انہیں جدید سائنس بھی سکھائی جائے، انہیں جدید ٹیکنالوجی سے بھی شناسائی ہو، تاکہ وہ جدید دور کے نوجوان کو اور جدید ذہنیت رکھنے والے نوجوان کو بھی ایڈریس کر سکیں اور اس کی تشفی کر سکیں، تاکہ وہ جب آ کے کویسچن کرے قرآن و سنت سے آگے اس کے جدید تقاضوں کے مطابق اس کو جواب دیا جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نوجوان ہی دین کا سب سے بڑا علمبردار اور داعی بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور دوسرا، اپنی زندگیوں سے قول اور فعل کا تضاد ختم کرنا ہوگا، قول و فعل کا تضاد ختم کرنا ہوگا۔ اسلام زبانوں کی بجائے عمل پہ آنا چاہیے، ہماری سیرت و کردار سے جھلکنا چاہیے، چھلکنا چاہیے۔ جب اسلام ہماری سیرت و کردار میں آ جائے اور ہمارے کردار اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو پھر ہماری زبان کی تبلیغ سے زیادہ ہماری عملی تبلیغ مؤثر ہوگی، اور عملی تبلیغ ہی وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہمارے صوفیاء استعمال کیا کرتے تھے، اور بر صغیر میں بطور خاص صوفیاء نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اخلاص کے ذریعے لاکھوں دلوں کو اسلام کی تعلیمات سے منور کر دیا۔ تو یہی آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جدید علوم کو سیکھا جائے، جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم و تربیت کی جائے، اور جدید تقاضوں کے مطابق علماء اپنے رجحانات متعین کریں، اپنی ترجیحات کو متعین کریں، اور اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں، تاکہ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے اور معاشرہ ان کو فالو کرے۔